حیات ہوگی، زندگی ہوگی، تو صالحین کی سنگت اللہ نے جو فرمائی ہے صالحین کی سنگت، یہ وہی صالحین کی سنگت ہے جس کے بارے میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ اس کی تشریح آ رہی ہے کہ مولا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو اب مجھے بتایا جائے نبیوں کا راستہ وہی راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ وہی راستہ جو قرآن کا راستہ، شہداء کا وہی راستہ جو قرآن کا راستہ، صالحین کا وہی راستہ جو قرآن کا راستہ، جو اسلام کا راستہ. عنوان الگ الگ ہے، یاد رکھیں کیا ہے؟ عنوان الگ الگ ہے، چیز ایک ہی ہے. اگر آپ اولیاء کو مان رہے ہیں، صلحاء کو مان رہے ہیں، تو آپ اسلام ہی کو مان رہے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں بن گیا نا کہ میں حنفی ہوں، بھائی حنفی ہو تو کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ کیا قرآن کو نہیں مانتے تھے؟ جی کیا حدیث کو نہیں مانتے تھے؟ کیا اسلام کو نہیں مانتے تھے؟ میں حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں. یہ عنوان ہے، نیچے اسلام ہے. یہ اوپر کیا ہے؟ عنوان ہے، نیچے اسلام ہی ہے. اور اس لیے اگر یہ کہہ دینا میں حنفی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ میں مسلمان نہیں ہوں. ہمارے یہاں ان چیزوں کی تشریح اس طرح بھی کی جاتی ہے. ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جو امام ہیں انہوں نے آ کر تفرقہ ڈالا ہے. ہمارا ایک طبقہ مسلمانوں کا جو غیر مقلد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کر تفرقہ ڈالا اسلام میں. حالانکہ انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا، انہوں نے تو اسلام کے ماننے والوں کو اکٹھا کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہر کوئی اپنے اپنے قرآن کو خود سمجھتا پھرتا. یہ ایسے ہی ہے نا، قرآن کے مختلف ٹکڑے کر دیے جاتے، حدیث کے ٹکڑے کر دیے جاتے. ان لوگوں نے تو اکٹھا کیا اور محنت سے کیا. امام ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے، امام احمد بن حنبل کا مقام کیا ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن یہ بھی اسلامی صلحاء کیا ہے؟ صلحاء ہے. ایک حدیث بس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں اللہ رب العزت کے کچھ بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم بیٹھے، اللہ نے فرشتوں کو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی، جاؤ دیکھو کہاں میرے بندے میرا ذکر کر رہے. فرشتے گھومتے ہیں شہروں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں، جہاں اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیم دے اور دلا رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہاں بیٹھنے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا. جب وہ ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کو پتا نہیں تھا میں نے کہاں بھیجا تھا. جی بھائی خود بھیجا تھا، ڈھونڈ ہو جاتا میرا ذکر کرنے والا کو. تو وہ جب جاتے اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کے فرشتے یہ نہیں عرض کرتے مولا تمہیں پتا ہے ہم سے کیوں پوچھا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے یہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم وہاں ایک مسجد سے آ رہے ہیں، ایک ذکر والی محفل سے آ رہے ہیں، ایک ذکر والی محفل سے آ رہے ہیں. اچھا پھر وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ اب اللہ کو پتا نہیں کیا کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے جب فرشتوں کی زبان سے اللہ اپنے بندوں کا حال پوچھتا ہے تو وہ لطف اور ہوتا ہے، وہ کیفیت اور ہوتی ہے. اس لیے دوسرے کی زبان سے سنتا ہے، اس لیے دوسرے کی زبان سے سنتا ہے. وہ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے قرآن کا غور ذکر کر رہے تھے، تیرے حدیث کا ذکر کر رہے تھے. اچھا پھر ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کی مغفرت مانگی، یا اللہ توبہ کی، مغفرت مانگی. پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ مجھے میری عزت کی قسم میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں. اچھا پھر آگے سنیے، پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں تو ایک دو بندے ایسے بھی تھے جنہیں کسی بندے کے ساتھ کام تھا جو اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا. ان ذکر کرنے کی غرض سے نہیں بیٹھے، ویسے ہی بیٹھ گئے، پانی پینے آئے ویسے ہی بیٹھ گئے، چلو تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی بیٹھ کر چلے گئے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اچھا اگر وہ ایسے بھی بیٹھ کر چلے گئے تھے میرے بندوں میں بیٹھے تھے گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بھی معاف کر دیا. یہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا کیا ہے؟ فائدہ ہے، فائدہ ہے. بیٹھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ادھر فروش کے پاس بیٹھے خریدیں نہ بھی تو کیا ہوگا؟ خوشبو آتی رہے گی، یعنی خوشبو کے گلے کوئی وہاں سے آتے رہیں گے. اور اگر کسی لوہار کی بھٹی پر بیٹھو گے کام نہیں بھی تھا، کوئی غریدہ نہیں بھی ہے تو دھواں بھی پڑے گا، چنگاریاں بھی
पड़ेगी, कपड़े भी जलेंगे, नुकसान होगा। इसलिए मियां मोहम्मद बख्श साहब ने भी इस हदीस का तर्जमा किया है। तो वो भी मफहूम ये है कि अगर चंगे अच्छे लोगों के साथ बैठे तो फिर खुशबू तो मुफ्त में मिलती रहती है, अगर बुरी सोबत के साथ जाए तो फिर वहां नुकसान होता है। तो इसलिए किसी बुजुर्ग ने कहा, चंगे देगल लग्या मेरी जोड़ी फुल पे, और बुरे देगल लग्या मेरे अगले भी रुक गए। यानी अच्छों के साथ बैठेंगे, सोबत ताले सुरा ताले पुनर, सोबत ताले सुरा ताले पुनर। नेक लोगों की सोबत तुम्हें अच्छा बना देगी, बुरों की सोबत तुम्हें बुरा बना देगी। मैन इज नोन बाय द कंपनी की, आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। तो जैसी सोबत होती है वैसा रंग चढ़ता है। इसलिए हमें रंग चढ़ाने के लिए भी अच्छी सोबत के साथ बैठना चाहिए। सालेहीन मिलते रहेंगे ना क़यामत तक, क्या नहीं मिलते रहेंगे? जरूर मिलते रहेंगे। और फरमाया, अल्लाह ने खुद फरमाया, वह हसना उलाए का रफीका। ये जुमला इस्तफामियां है। इस्तफामियां समझते हैं, एक्सक्लेमेटरी इस्तफामियां। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह खुद फरमाता है, ये कितना अच्छी सोबत है, ये कितनी ही अच्छी सोबत है। नेक लोगों की सोबत कितनी ही अच्छी सोबत है, ये रब फरमा रहा है। और फरमाया, ये याद रखो, अमाल से नहीं मिलती, अमाल से नहीं मिलती। ज़ालिकल फज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फज़्ल, ये अल्लाह का फज़्ल है। मैं तो नहीं जाता जी, दादा साहब तो नहीं जाते तो ना जाए, मैं तो कभी नहीं गया वहां। भाई ना जाए, आप नहीं जाते तो। अल्लाह फरमा रहा है, ये तो फज़्ल है। क्या है? ये तो फज़्ल है, ये तुम्हारे अमाल की वजह से नहीं मिलता। वह कबा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह काफी जानता है कि ये फज़्ल किसको देना। यहाँ अलीम का मतलब यही है ना कि अल्लाह जानता है ये फज़्ल किसकी झोली में डालना है। कौन इस लायक है कि अल्लाह के नेक बंदों, सालेहीन, शुहदा, सिद्दीकीन की सोहबत उसे अता कर दी जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब ये पूछा गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी सखावत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी मेहरबानी है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो जाता है, क्या हो जाता है? कायल का मतलब जो इस पर अमल करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने फरमाया, उसकी नजात अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है, उसकी नजात अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है। जो सुभान अल्लाह है वह हमदे ही कहता है, सुभान अल्लाह है वह हमदे ही कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 1000 दर्जात अता फरमाता है, 1000 नेकियां अता फरमाता है। आगे वाली बात सुनने वाली है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह इतना मेहरबान है, इतना करीम है, इतना सखी है, तो हम दिल कैसे पकड़े जाएंगे? हम फिर भाई हम तो महफिलों में सुभान अल्लाह ही कहिए जा रहे हैं, कह रहे हैं ना। अब देखें, ये मैंने जब हदीस पढ़ी तो आज की वो सारी सूरत हाल सामने आ गई। सहाबा के ज़हन में ये ख्याल आया कि सुभान अल्लाह व हमसे ही एक बार कहने से अगर इतना कुछ मिलता है तो फिर हम कैसे पकड़े जाएंगे? फिर हमारी गिरफ्त कैसे होगी? हमें अज़ाब कैसे होगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो हुज़ूर ने फरमाया, हाँ सहाबा याद रखें, क़यामत के दिन ऐसा भी शख्स होगा जो इतने आमाल लेकर आएगा कि उसके आमाल अगर पहाड़ पर रख दिए जाएं तो वो भी मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। लेकिन जब अल्लाह की नेमतों से उनका मुवाजना किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा अल्लाह की नेमतों से, तो फिर वो आमाल, वो नेकियां हो जाएंगी। नेकियां कहते हैं, इसकी मिसाल मैंने सोची कि मैं इसकी मिसाल ये दूंगा, मसलन आपके पास ये पूरी मस्जिद का हॉल भरा हुआ रुई का क्या है और सोना खरीदना है आपने जी, तो कितनी रुई लगेगी जी? कितनी? 1 तोला सोना खरीदना है तो रुई कितनी लगेगी बताएं मुझे जरा। और रुई की तरह पिंगी हुई हो, पिंगी समझते हैं, वो पिंज यहां से उड़ रही हो तो वो ये मस्जिद का सेठ भी अगर पहाड़ बना दे रुई का तो हो सकता है तोला सोने का न मिले। यही हाल है हमारी नेकियों का, याद रखें। अल्लाह की नेमतों के सामने कि सुभान अल्लाह कह देना बड़ी छोटी नेकी है, याद रखें। इससे बड़ी नेकी है किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर करना। ये ठीक कह रहा हूं ना, बड़ी नेकी वो है, नेकियों के दर्जात होते हैं।
ہم صرف سبحان اللہ کی نیکیاں اگر لے جائیں گے تو وہ اللہ فرمائے گا یہ ساری نیکیاں ایک طرف رکھو اور یہ میری آنکھ دی ہوئی ذرا ایک طرف رکھو، ذرا موازنہ کرو ان کا، جی ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ نیکیاں آنکھ کا بدلہ بھی نہ ہو سکے. اس لیے میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں ہمیں اپنی نیکیوں پر مان نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر یہ نیکیاں ہم سمجھیں گے کہ یہ تو نیکی ہی نہیں ہے، یہ تو نیکی ہی نہیں ہے. نیکی جتنی بھی لے جاؤ لیکن یاد رکھنا کبھی یہ نہ بھولنا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، بخشش اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. نیک لوگوں کی سنگت بھی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اسی بات پر میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا کہ عدل کرے کا ہر کمبن اونچیاں جانا والے. یا اللہ اگر تو عدل کرنے پہ آ جائے تو پھر کوئی بچ سکتا نہیں ہے، اور فضل کرے تو بخشے دامن میں یہ ہوں کالے. اگر تو فضل کرے تو پھر ہر ایک کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. ہمیں نیک اعمال بھی کرنے چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر و نواہی کو بھی ماننا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تقیہ نہیں کرنا چاہیے. تقیہ اور بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کے فضل پر. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا جی دیا دشمن اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں کی دنیا میں بھی سنگت عطا فرما، آخرت میں بھی ان کی سنگت عطا فرما. ہمارا حشر اور نشر یا اللہ شرحاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما، جن کے گھروں میں مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ہمیں اس درس قرآن پر آگے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد برحمتہ. اللہ